الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ قال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ وقال اللہ تعالیٰ ان الشیطان للانسان عدو مبین، تحقیق کے شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر اللہ پاک کا ایک مرتبہ پھر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک نے اس فقیر کو ایک مرتبہ پھر اصلاحی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے پیدا کر کے ہماری نظروں سے ان کو چھپا دیا ہے۔ ان کو جن کہتے ہیں، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان میں اچھے اور برے ہر طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور اور شریر شیطان ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ اس نے 8 لاکھ برس خدا کی عبادت کی اور آسمان و زمین میں ایک بارش بھر بھی جگہ نہیں ایسی چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس قدر عبادت کی وجہ سے اس کا نام فرشتوں میں عزازیل مشہور ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو اور شیطان کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے بڑائی اور غرور کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تو نے ہمارے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ شیطان نے کہا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو ایک سڑی ہوئی مٹی سے، پھر میں اس حقیر اور ذلیل کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان، تو نے ہماری نافرمانی کی اور تو نے تکبر کیا، بس دور ہو جا ہم سے اور نکل جا ہماری جنت سے کہ تو بے حکمی کر کے کافر ہو گیا ہے۔ قیامت تک تجھ پر ہماری لعنت اور پھٹکار ہے۔ شیطان بہت خوبصورت تھا، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کا یہ اثر ہوا کہ اس کی صورت بدل گئی، آنکھیں اس کی چھاتی پر آ گئیں اور لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے میں پڑ گیا اور نام شیطان رکھا گیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ اے رب، میں تو آدم کی وجہ سے مارا ہی گیا، مجھے کچھ مہلت دے دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، آدم اور اس کی اولاد مجھے نہ دیکھے اور میں ان کے خون اور گوشت میں گھس جایا کروں۔ حکم ہوا، یہ درخواست تیری قبول کی اور تجھ کو مہلت دی۔ شیطان نے کہا بس اب میرا کام بن گیا، مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے کہ آدم سے اور اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا اور ان کو تیرے حکموں سے روکوں گا، مگر جو تیرے تابعدار بندے ہوں گے وہ میرے مکر و فریب میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، خوب سن لے، ہم بھی سچ کہتے ہیں، جو کوئی تیری تابعداری کرے گا ہم اس کو سیدخلون جہنم داخرین، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یعنی اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام اور عیش سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم علیہ السلام سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح سے نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوتی۔ حضرت حوا میں وہ سب عادتیں اور خوبیاں موجود تھیں کہ جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت و الفت، صبر و شکر وغیرہ وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بٹھا دیا گیا اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لپٹ جائے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام بلا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نکاح پڑھایا اور خطبہ پڑھایا اور فرشتوں کو گواہ بنایا اور پھر ان کا نکاح ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر ادا کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور سن لو شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے خبر اور بے فکر ہو گئے کہ وہ تو دنیا میں ہے، ہم جنت میں ہیں، یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم سے نافرمانی کراؤں، کس طرح سے کرواؤں، ان کو بھی جنت سے نکلواؤں، کس طرح سے نکلواؤں، اور اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا اور پھر وہ نام پڑھنے شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا تو کون ہے؟ شیطان نے کہا فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت کے دروازے بند ہیں، اگر تو مجھے کسی طرح جنت میں لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتا دوں گا جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوں گی، تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ یہ 3 باتیں یعنی شیطان نے جو نہ دھوکہ دینے کے لیے کہیں۔ مور نے کہا آدم علیہ السلام کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائیں۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا پہلے مجھے جنت میں پہنچا دے پھر بتلا دوں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور سے اور سانپ سے پھر بات بھی نہ کی اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹنے لگا۔ حضرت حوا نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ کہا میں فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اس لیے کہ خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے، اور خدا کی قسم میں تمہارا خیرخواہ ہوں، ہمدرد ہوں، اور میں تم سے بہت محبت کرنے والا ہوں۔ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ حضرت حوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا، ایسا کون بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے؟ مکر کا رونا اور جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، کینہ رکھنا، یعنی جب موقع ملے گا بدلہ لوں گا، اور دوسرے کو اجاڑنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور حکم نہ ماننا، ہٹ دھرمی اور ضد کرنا، یہ سب گناہ پہلے شیطان ہی نے کیے۔ یہ تمام گناہ جو ہے شیطان نے پہلے کر چکا تھا، اور حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب میں آ گئیں، کیونکہ اماں حوا جو تھی وہ اس وقت یعنی ایک جس طرح سے شیطان نے دھوکہ دیا اور جس طرح سے معصوم بن کے بیٹھ کے رونا دھونا مچایا، تو وہ ایک نہایت ہی شریف اور پاک دامن خاتون تھی، تو انہیں اس کے اوپر ترس آ گیا اور انہوں نے اس کی بہکائی میں آ کر درخت سے 3 پھل توڑے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا اور کہا کہ ایک پھل میں کھاتی ہوں اور یہ 2 آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا، کہا یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے یعنی اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غمخوار ہمارا کون ہوگا؟ اگر آپ نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے موافق آپ جنت میں نہیں رہیں گے، اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ انہی باتوں میں حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور پھل کو منہ میں ڈال ہی تھا
کہ حلق سے نیچے بھی نہیں اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ کہ اللہ کی پکڑ آ گئی اور اللہ تعالیٰ بہت شدید پکڑ کرنے والے ہیں. اور جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا گیا. بدن کو چھپانے کے لیے جس درخت کے پاس پتے لینے جاتے وہ درخت اونچا ہو جاتا اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو. آپ خوف و شرم و حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. آپ نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم معافی چاہتے ہیں. اگر آپ نے ہم کو معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم خطاکار پھر کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا. اب اس کی نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو، حوا کو، سانپ کو، مور کو اور شیطان نافرمان کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا اللہ کے حکم سے. حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیب جوہن اور دوستان میں ایک جزیرہ تھا، یعنی دوستان میں ایک جزیرہ تھا، وہاں پر لے جا کر چھوڑ دیا. اور حضرت حوا کو خراسان میں اور مور کو سیستان میں اور سانپ کو کوہ اسفان میں اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہاڑ میں وہاں پر ان کو چھوڑ دیا. سانپ بہت خوبصورت تھا، شیطان ظالم کی مدد کرنے اور لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا اور پیٹ کے بل چلنا اور خاک پر چاٹنا شروع کر دیا. اس نے مور کی صورت ہی بدل گئی اور وہ اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے. شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا طوق گلے میں پڑا اور آخرت میں اس کو اور جو لوگ اس کے تابعداری کریں گے سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو اجتہادی خطا ہوئی اس کی وجہ سے وہ ہمارے آدم علیہ السلام، میرے محترم بزرگوں دیکھیں، سمجھنے کا واقعہ یہ کہ اس چھوٹی سی اجتہادی خطا کی وجہ سے کس قدر آپ یعنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے جبکہ حکم بھی فرما دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، تحقیق کے شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا اور دنیا میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے سر مبارک جھکائے رکھتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے تھے اور ہر وقت یہ کوشش تھی کہ کس طرح میرا قصور معاف ہو جائے. ہمارے علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا 300 برس ایسا روئے کہ آنسوؤں سے نہریں بہہ گئیں. تمام چرند پرند وہ پانی پی کر کہتے تھے کہ سبحان اللہ کیا عمدہ اور میٹھا پانی ہے. آپ اس وقت بہت شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ ہائے افسوس میرے قصور پر جانور بھی ہنستے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، آدم علیہ السلام یہ جانور سچ کہتے ہیں. جو بندہ نافرمانی کر کے ہمارے خوف سے ڈرتا ہے اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں. ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالے گا. وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شرمندگی سے روئی ہوں گی، نمبر 1. نمبر 2 وہ آنکھیں جو گناہوں کی چیزوں کو نہ دیکھیں گی. نمبر 3 وہ آنکھیں جو فرض نمازوں کے علاوہ نیند چھوڑ کر تہجد کی نماز میں جاگیں گی. تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھا کریں گے وہ لوگ. تو اس وجہ سے یہ انعام و اکرام جو ہے نا، یہ فضیلت اس وجہ سے ان لوگوں کو حاصل ہوگی. اور مزید ہمارے اکابرین اور علماء اکرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام بھی اتنا روئی کہ ان کے آنسوؤں سے مہندی اور سرما پیدا ہوا.
جو قطرے آنسو کے سمندر میں گرے ان سے موتی بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی جدائی کو 300 برس گزر گئے اور ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ حج ادا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حج کو چل دیے۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو آرام لینے لگے۔ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ جدے کی طرف سے حضرت حوا تشریف لا رہی ہیں۔ آپ محبت کے جوش میں کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر ان کو لپٹ گئے اور دونوں روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ حال دیکھ کر فرشتے بھی رو پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریائے جوش محبت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جوش میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش عظیم پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے علماء اکرام اور ہمارے اکابرین جو ہیں وہ اپنی مختلف کتب میں انہوں نے لکھا ہے کہ پھر آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ جو یہ نام لکھا ہوا ہے اس کے طفیل سے ہمارا قصور معاف کر دے اور ہم کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت اللہ تعالیٰ کا سلام لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم علیہ السلام، اگر تم جنت میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہم سے دعا مانگتے تو ہم تم کو دنیا میں ہی نہ بھیجتے اور تمہارا قصور اسی وقت معاف فرما دیتے۔ اب ہم تم سے خوش ہیں اور تمہارے قصور کو معاف کرتے ہیں اور تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں اور تمہارا مرتبہ جو ہے دوبارہ پھر تم کو لوٹاتے ہیں اور تمہیں اسی رتبے پر فائز کرتے ہیں۔ یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے زیادہ مقبول ان کو بنایا اور پھر زیادہ یعنی ان کو مزید جو اللہ تعالیٰ نے حسن جمال اور مزید ان کو مقبول فرما دیا اور ان کی شان کو مزید بلند فرما دیا اور ان کی توبہ کو قبول کی اور ان کو ہمیشہ اپنی تابعداری میں رکھا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام ہماری بارگاہ میں ایک عظیم الشان ذریعے اور طفیل لائے ہیں، سب ان کی تعظیم کرو۔ یہ حکم سنتے ہی ہزارہ فرشتوں نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کے بدن مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ تمام بنی آدم کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت، اپنی قدرت اور یعنی خطا اور گناہ کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمائے ہیں، اور یہ دنیا بننے کے بعد ابتدا ہی کا واقعہ ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے تا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی جامع اور ایسا واقعہ ہے کہ انسان کے لیے بہت ہی نصیحت آموز واقعہ ہے۔ تو چنانچہ ہمارے علماء حق جو ہیں، علماء اکرام اور اکابرین نے مزید یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تمہارے قصور کی یہ سزا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور محنت کر کے رزق حاصل کرو، وہاں تم کو اور تمہاری اولاد کو بلا محنت اور تکلیف اٹھائے رزق نہیں ملے گا۔ آخر آپ دنیا میں پہنچ گئے، آپ نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس دنیا کے جیل خانے میں ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں، جیسا کہ میں پہلے بھی اپنے اصلاحی بیانات میں عرض کر چکا ہوں کہ یعنی دنیا سجن المومنی و جنت الکافر، یعنی دنیا جو ہے مومنوں کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے تو انہوں نے کس قدر تکلیفیں اٹھائیں اور اپنی زندگی کے دن کس طرح سے گزارے، دنیا کے کام کاج کے طریقے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سکھائے، کھیتی کرنا، اناج بونا اور نکالنا، آٹا بنانا، اس کو گوندنا، آگ جلانا، روٹی پکانا، کھانا پکانا، پھر پیشاب پیخانے کے مسائل سمجھانا، حاجت کس طرح ہونا ہے، اس سے کس طرح پاک ہونا ہے، اس کے قاعدے بتانا،
اس کی بدبو سے آپ کو تکلیف ہونا، کپڑا تیار کرنے کی ترکیب بتانا، پھر اس کو سی کر بدن ڈھانپنا، بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانا وغیرہ۔ آخر اس غم بھرے اور جھوٹے گھر کے چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اس تکلیف کو یعنی اتنے عرصے تک برداشت کرتے رہے، اتنے عرصے تک کہ جو جنت میں اتنے عیش و آرام سے رہا کرتے تھے، پھر جب ان کو یعنی اجتہادی خطا کے بعد جب اللہ پاک نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا، تو میرے محترم بزرگوں دیکھیں دنیا جو ہے، اکثر لوگوں کا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہی وہ ہوتا ہے کہ ہم بہت پریشانیوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے بھی ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو قصہ ہے یہ بہت نصیحت آموز ہے، اس کو ہمیں غور سے سننا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر آخری وقت کو پہنچی تو اس وقت ان کی اولاد در اولاد سب ملا کر 40,000 آدمی ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے بولنا کم کر دیا۔ آپ کی اولاد نے دریافت کیا کہ آپ نے بات چیت کرنا بالکل چھوڑ دی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹو میں ایک قصور کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا جہاں ہر طرح کا آرام تھا، اور اس دنیا میں ڈالا گیا کہ اس میں راحت اور آرام نہیں ملا، اور میری ساری عمر اسی کوشش میں گزری کہ کسی طرح پھر جنت میں چلا جاؤں۔ اب میرے رب نے میری مراد کو پورا کر دیا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ بولنا کم کر دو اور ہماری یاد میں لگ جاؤ، ہمارے ذکر میں لگ جاؤ اور اس میں لگے رہو اور اپنے گھر جنت میں آ جاؤ۔ چنانچہ علماء اکرام نے اور مفسرین نے اور ہمارے اکابرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جمعے کے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کو لے کر آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچائے کہ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت بھی آ گئے اور آواز دی۔ حضرت حوا ان کی آواز سے ڈر گئیں اور آپ سے لپٹنے لگیں۔ آپ نے فرمایا اے حوا، جتنی تکلیفیں مجھ پر آئیں تمہاری وجہ سے آئیں، اب میرا آخری وقت ہے، اس وقت تو ذرا الگ ہو جاؤ، میرے رب کے درمیان رکاوٹ نہ بنو، اور یہ آواز ملک الموت کی ہے، ان کو اندر آنے دو، ڈرو مت۔ پھر ملک الموت آ گئے اور آپ کی روح مبارک قبض کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے بیٹوں کو غسل کرنے کا طریقہ بتلایا اور آپ کو غسل دیا۔ بیری کے پتے پانی میں پکوا کر پھر فرشتے جنتی کپڑوں کا کفن اور خوشبو لائے اور نماز کے اعضاء پر خوشبو لگائی گئی۔ پھر آپ کے جنازے کو اٹھا کر کعبہ شریف میں لایا گیا۔ فرشتے مقتدی بنے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام امام بنے اور بلند آواز سے 4 تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھائی اور اس سے فارغ ہوئے۔ پھر آپ کی قبر بغلی قبر بنوا کر اس میں آپ کو دفن کر دیا۔ مسجد خیف اور منی کے درمیان آپ کی قبر شریف ہے۔ رنگ آپ کا گندمی اور قد 7 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد 1 سال ہماری اماں حضرت حوا جو ہے آپ کی وفات کے بعد جو نا تقریباً 1 سال وہ بھی زندہ رہیں اور پھر اس دنیا سے آپ بھی تشریف لے گئیں۔ ان کی قبر مبارک ہماری اماں حضرت حوا جو ہیں ان کی قبر مبارک جو ہے وہ قبر شریف جدہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 1000 تقریباً کم و بیش 1000 کی ہوئی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ابھی اس فقیر نے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی اس کا کرم ہے۔ صرف اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، یعنی انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار جو ہیں وہ ہیں توبہ کرنے والے۔ تو میرے محترم بزرگوں صرف سمجھانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو چکے ہیں ماضی میں اور
اب ہمیں ان کے اوپر ہرگز پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اور رجوع اللہ کریں، اور علماء حق کے ساتھ فوراً جلد سے جلد جڑنے کی جو ہے نا کوشش کریں، اور اللہ کے کامل ولی جو ہیں ان کی کوشش کے اندر لگے رہیں، ان کو ڈھونڈتے رہیں، اور جلد سے جلد اللہ پاک سے نمازیں پڑھ کے دعائیں مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد سے جلد ولی کامل کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، علماء حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ لیکن اس بات کو میرے محترم بزرگوں دوستوں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے، اللہ کی ذات برحق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اتنے گناہ گار ہو، اتنے گناہ کر چکے ہو، تمہاری معافی کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، تو آپ اس دنیا میں بھی تم جو تمہاری عمر گزر گئی ہے، اب بڑھاپے میں جا کے یا تمہارا اینڈ جو یعنی زندگی کا اختتام ہونے والا ہے اس طرف تم جا رہے ہو، تو اب تم کیا توبہ کر کے کرو گے؟ تو جتنا ہو سکے اور مزید گناہ کرو۔ تو یہ میرے محترم بزرگوں یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، اس دھوکے میں ہرگز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سبقت اور رحمتی علی غضبی، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ I cannot explain in my tongue، میں اپنی زبان سے بھی بیان نہیں کرتا۔ یقین مانیں آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کر کے دیکھیں اور اپنے دل کے اندر پہ سکون محسوس کریں کہ آپ کو یہ جو بے چینی، ٹینشن، اضطرابی کیفیت ہے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد پھر انشاءاللہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ یا اللہ گناہوں سے بچنے میں میری مدد فرمائیے۔ یقین مانیں اللہ تعالیٰ کی مدد آ کے رہے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ فقیر کو اور کل مسلمانوں کو اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گناہ ماضی میں ہم سب سے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شان رحیمی، شان کریمی کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو اللہ پاک اپنا بنا لے، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اور جو لوگ بھی گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جس قسم کے مرض میں بھی مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو مکمل شفا کلی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے شر سے اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوبین، مخلصین، متقین، ذاکرین، شاکرین، صابرین اور مقربین بندے اور بندیوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ اللہ پاک ہماری لفظوں کو محض اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما دیں اور آئندہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی پوری توفیق عطا فرمائیں۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔